بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آن فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین. ہم آج کے لیکچر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کیا ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو ریلیٹ کرتی ہیں پریس کے فریڈم پر اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ. ہم آج ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکلی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ پریس کے حوالے سے جو لاز ہیں یا پریس کے حوالے سے جو لیگل پروویژنز ہیں وہ عام طور پر دو فارمز کے اندر اویلیبل رہی ہیں. دو فارمز سے میری مراد یہ ہے کہ جب بھی لاز بنے ہیں تو مین ان کا ٹارگٹ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو فرسٹ اس کا ٹارگٹ بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سینسرشپ کے حوالے سے یا لائسنسنگ آف دی میڈیا انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہو سکتا ہے. یعنی میڈیا کے انسٹیٹیوشن کو انیشیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اس قسم کا کو لا بنائے کہ ان کو لائسنسنگ کی ضرورت ہوگی, ان کو ایک ڈیکلریشن حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اور وہ اس ڈیکلریشن کے بعد ہی اپنے میڈیا انسٹیٹیوشنز کو لانچ کر سکیں گے, اپنی ایکٹیویٹیز کو, میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو شروع کر سکیں گے, انیشیٹ کر سکیں گے. تو بہت سارے ممالک کے اندر آج بھی یعنی وہ موسٹلی جو کہ نان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اور ایون اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ وہاں پر لائسنسنگ آف جرنلسٹ اینڈ لائسنسنگ آف دا میڈیا آرگنائزیشن پریس ہمیں بڑی مختلف فارمز کے اندر ہمیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اس کی جو دوسری فارم ہے یعنی ود ان ون پرٹیکولر ایلیمنٹ یعنی جس کی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جو جس پہ لاز اویلیبل ہے اس میں دوسری چیز جو ہے نا وہ سینسرشپ کے حوالے سے ہے. تو سینسرشپ کے حوالے سے بھی مختلف نان ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر آج بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر سینسرشپ اویلیبل ہے. کبھی پری سینسرشپ کی فارم میں اویلیبل ہے in the sense کہ whatever is being published by the media, they will have to get it verified from some government institution before that it to be put in the media. تو میڈیا میں آنے سے پہلے اس کو کوئی ویٹنگ چاہیے ہوگی. ہر فیکٹ کو, ہر نیوز کو گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے کسی فنکشنری کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کہ اس کو میڈیا میں لے آیا جا سکتا ہے یا میڈیا کے کنٹینٹس کا اس کو حصہ بنایا جا سکتا ہے. اب اس پہ بہت ساری فارمز اویلیبل ہیں. یعنی بعض دفعہ اس فارم میں ہوتا ہے کہ میڈیا میں جانے سے پہلے وہ اس کو سینسر کرتے ہیں اور بعض جگہوں پہ اس فارم میں موجود ہوتا ہے کہ ایوری باڈی ہیز ٹو بی یو سی سیلف اکاؤنٹیبل, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف سینسرشپ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ اف یو ول بی گوئنگ ٹو پٹ دیٹ ان میڈیا so then you will be responsible for all the repercussions of this. I mean, اب یہاں پر وہ جو punitive measures ہوتے ہیں وہ measures جو کہ جرنلسٹ کے لیے, ایڈیٹرز کے لیے اور میڈیا اٹ سیلف کے لیے جو اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ اتنے اسٹرنجنٹ ہوتے ہیں, وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جرنلسٹ اور میڈیا کے جو ایڈیٹرز ہیں they themselves confine themselves to the limits of the freedom. اس کو اگر کراس کرتے ہیں تو دین دے ہیو ٹو فیس اے لاٹ مینی ریپرکشنز آف واٹ ایور دے ہیو پروڈیوسڈ, جو کہ شاید گورنمنٹ کو پسند نہ آیا ہو. اس میں جو دوسری فارم ہے جس پہ لاز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پرنٹڈ مٹیریل کے حوالے سے ہے. اب پرنٹڈ مٹیریل کے حوالے سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو کہ میڈیا پہ اپیئر ہو چکی ہے, جو سامنے آ چکی ہے, اب اس کے حوالے سے بہت سارے لاز اویلیبل ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ایسے لاز اویلیبل ہے. میں اس پہ ابھی آج کے لیکچر میں ہم آگے جا کے اس پہ مزید ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے. وہ اس فارم میں کہ کوئی بھی چیز جب اپیئر ہو جاتی ہے میڈیا کے اندر تو اس میں کچھ ایسے کانٹینٹس ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کی پرائیویسی کو ہٹ کر رہے ہوں, جو کسی شخص کی ریپوٹیشن کو سوسائٹی میں ہٹ کر رہے ہوں, یا وہ ملک کے جو فرینڈلی ریلیشنز ود دی ادر اسٹیٹس ہیں اس کو افیکٹ کر رہے ہوں, یا وہ ملک کے وہ انسٹیٹیوشنز جن کے متعلق اسٹیٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ان کے متعلق کوئی خاص لیول کی باتیں نہیں کی جا سکتی, کوئی پبلشڈ مٹیریل کریٹ اور پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا, تو اس میں جب کوئی کمٹ کر لیتا ہے اس قسم کی مسٹیک کو تو دیر آر سرٹن لاز وچ ڈیل ود دیم.
اور اس پہ پنشمنٹ ہے, اس پہ امپریزنمنٹس ہیں, اس پہ فائنز ہیں. تو آئی مین ٹو سے کہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو دیر ور ان فیکٹ دا ٹو فارمز جس پہ بیس کر کے مختلف جو میڈیا کے لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں اور ایکٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پروملگیٹ ہوتے ہیں, پوری دنیا کے اندر ان کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. تو پہلا میں جو بتا رہا تھا وہ سینسرشپ اور ڈیکلریشن آف میڈیا انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ پرنٹڈ مٹیریل کے حوالے سے ہے کہ جب ایک کوئی چیز میڈیا کے اندر پرنٹ ہو کے یا میڈیا میں پرنٹڈ کے علاوہ اگر ٹیلی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں کوئی چیز ریلے ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی لازم موجود ہے کہ جو چیز پیش کی گئی ہے کیا اس کے اندر کوئی ایسے ڈیفیمیٹری کانٹینٹس تو نہیں ہے, ایسے سیڈیشیس کانٹینٹس تو نہیں ہے, ایسے کانٹینٹس تو نہیں ہے جو سوسائٹی کے اندر جو نارملسی ہے, جو سوسائٹی کے اندر جو ہارمنی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوں. تو مینلی یہ دو ریزنز ہیں جس پہ بیس کرتے ہوئے کسی بھی معاشرے کے اندر لاز کریٹ کیے جاتے ہیں, پروملگیٹ کیے جاتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا بفور آئی موو آن ٹو ڈسکس دیٹ واٹ ایگزیکٹلی آر دا پروویژنز اویلیبل ان پاکستان's laws that relate to freedom of expression and freedom of media, اگر میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ڈبیٹ جنریٹ کرنے کے حوالے سے یہ کوشچن لوں کہ کیا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف دا میڈیا ہے یہ کیوں وائی اٹ از سو کنٹینشیس این ایشو, اس پہ کیوں اس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے. ان فیکٹ بہت ساری نان ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر جہاں پہ ڈیموکریسی ایک پرابلم کے طور پر سامنے آ رہی ہے, جہاں پر ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ہے, جہاں پر ڈیموکریسی اپنی اس میچورٹی کی سٹیج پہ نہیں پہنچی, جہاں پر ایگریمنٹ ٹو اینی کائنڈ آف ڈس ایگریمنٹ پاسبل ہو سکے, وہاں پر ان جیسے ریجنز کے اندر, ان جیسی سوسائٹیز کے اندر جو فریڈم آف میڈیا ہے وہ ایک پرابلمیٹک ایشو کے طور پر سامنے آتی ہے. اور گورنمنٹس چونکہ ڈسپوٹک ان نیچر ہوتی ہیں, نان ڈیموکریٹک ہوتی ہیں, تو وہ کسی بھی قسم کی ایسے انسٹیٹیوشن کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ آپریٹ کریں جو ان کی پاپولیرٹی کو, جو ان کی ایگزسٹنس کو جپٹائز کر سکے, اس کو کسی نہ کسی پرابلم میں لے جا سکے. تو اس پہ جو سوسائٹی کے اور اسٹیٹ کے جو ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں وہ مسلسل ایسے انسٹیٹیوشنز پہ جو اس قسم کی گورنمنٹ کے لیے سروائیول کے لیے پرابلم بن پا رہی ہوں ان پہ نظر رکھتی ہیں, ان کو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف پالیسیز کو وضع کرتی رہتی ہیں. یہ صرف اور صرف میڈیا کے حوالے سے پاس نہیں ہے, اس کا تعلق جرنلسٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ سم ٹائمز فارمل فارم کے اندر تو رولز اور ریگولیشنز اویلیبل بھی ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائمز اس قسم کی ڈسپوٹک اور نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر جرنلسٹ کو جو کہ پلیئرز آف دا میڈیا ہوتے ہیں, جو کہ کریٹر آف دا نیوز ہوتے ہیں, ان کو سپریس کیا جاتا ہے, بروٹیلٹیز ان پہ انفلکٹ کی جا سکتی ہیں, اسٹیٹ مشینری لائک پولیس, آرمی, ملٹری, یہ چیزیں ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ٹیلی فون ٹیپس کرتی ہیں, ان کو ٹیلی فون کالز تھریٹننگ پیش کرتی ہیں. اس قسم کے فارمز میں جو انفارمل فارم میں جو کنٹرول ہے جو میڈیا پہ اور میڈیا کے انڈیویجولز پہ ہے وہ ان پہ مسلسل ایک طرح سے جرنلسٹ پہ اس قسم کا دباؤ رہتا ہے, سو دیٹ دے شوڈ بی فالوئنگ دا گورنمنٹ لائن, ٹوئنگ ٹو دا گورنمنٹ لائن. اور کوئی اس قسم کے ایشوز اسپیشلی جو کہ سم انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی یا اسٹیٹ کے خلاف ہوں یا اسٹیٹ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو وہ انڈرمائن کرنے میں کوئی بھی رول پلے کر سکتے ہوں, تو ایسی صورتحال میں فارمل جو لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے علاوہ یہ جو اس قسم کے ڈسپوٹک انفارمل کنٹرول میکانزمز ہیں یہ بھی اس قسم کی سوسائٹیز کے اندر بہت دیر تک کام کرتے رہتے ہیں اور بڑی دور تک کام کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ایٹ ٹائمز تو ہمیں یہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جرنلسٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کو they are beaten up in most of the cases in despotic countries, in some undemocratic countries. ان کو تھریٹننگ کالز آتی ہیں, ایون ان کی فیملی ممبرس کو بھی تھریٹننگ کالز آتی ہیں
کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو انفارمل جو بروٹیلٹیز ہیں یہ بھی جرنلسٹ پہ انفلکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فارمل ویز آف کنٹرولنگ میڈیا اینڈ جرنلسٹ اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز یہ بھی پاسبل رہتے ہیں. تو انفیکٹ یہ جو ایک پیشن فار فریڈم ہے جو میڈیا کے لیے یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ ایوری ویئر ان دا ورلڈ every kind of media are in fact fighting for this right, that they should be set free, they should be working without having any control of the government on them, without having any sense of self-censorship, and without having any kind of censorship from the government. اور ان کو اس قسم کے جو فارمل ویز آف کنٹرولز ہیں ان سے ان کو ہٹا کے ایک آزاد انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے یہ جو پیشن ہے, یہ جو میڈیا کے اندر, جو جرنلسٹ کے اندر, جو میڈیا فنکشنریز کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ان کانفلکٹ رہتا ہے ود دی گورنمنٹ, ود دا اسٹیٹ مشینری, اور خاص طور پر اس قسم کے سرکمسٹانسز کے اندر جہاں پر گورنمنٹ کی پاپولیرٹی انڈرمائن ہو رہی ہوتی ہے, پاپولیرٹی آن ڈکے ہوتی ہے, جہاں پر کرائسس کسی صورتحال گورنمنٹ کے لیے آ رہی ہوتی ہے, کرائسس کسی صورتحال سوسائٹی سفر کر رہی ہوتی ہے. ان مواقعوں پہ اور ان جیسے اوکیزنس پہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر قسم کے جو میکانزمز ہیں, چاہے وہ فارمل ہیں یا انفارمل ہیں, وہ میڈیا کو فیس کرنا پڑتے ہیں. میں اگر آپ کو کچھ اعداد و شمار پیش کروں جو اس حوالے سے کہ جرنلسٹ کو دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر کس قسم کے صورتحال فیس کرنا پڑے ہیں, اور کس قسم کی لیگل اور اس کے علاوہ انڈر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں انڈر وداؤٹ اینی کور آف لا, جو صورتحال ان کو پیش کرنا پڑتی ہیں اسٹیٹ کی طرف سے اور اسٹیٹ مشینریز کی طرف سے, ایٹ ٹائم انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, سم ٹائمز فائرنگ, سم ٹائمز ان کی جو پروفیشنل بلیک لسٹنگ ہوتی ہے, سم ٹائمز کڈنیپنگ, ٹارچر, اسیسینیشن. ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کی راہ میں جرنلسٹ کے حائل ہوتی ہیں, ان کا اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹا دیکھنے کی کوشش کریں, جو رپورٹر وداؤٹ بارڈرز ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ اگر آپ اس کو پڑھیں تو انالیسس اس کا 2000 سے کریں, 2001 2003 سے آپ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک پروگریشن کے ساتھ چیزیں آپ ایک بڑھ رہی ہیں. مثال کے طور پر 2003 میں کوئی 42 جرنلسٹ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے, اپنی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 130 جرنلسٹ ایسے تھے جن کو بیہائنڈ دا بار جانا پڑا, جن کو امپریزنمنٹ ہوئی انڈر ڈفرنٹ لاز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے. 2005 میں جو جرنلسٹ ٹوٹل کل ہوئے ہیں مختلف ممالک کے اندر, ان کی تعداد 63 جا پہنچی. اور 5 میڈیا جو پروفیشنلز کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے کوئی کیمرہ مین ہو گیا یا کیبل بوائے یا اس قسم کے اور جو اسسٹنٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو 5 وہ بھی ان کے ساتھ قتل ہوئے. تو یہ جو انکریز ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں اگر اس کو آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ دوں تو ان دا لاسٹ 10 ایئرز جو انکریز ان دی ڈیتھ ٹول ہے, جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو ڈسپینس کرتے ہوئے جن لوگوں نے اپنی جانیں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, وہ جرنلسٹ, ان کی تعداد 2000 سے لے کر اب تک کوئی مور دین 50% انکریز ہوئی ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وی آر becoming more democratic. Most of the country in the world are becoming more democratic. جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ دنیا کے ہاتھ سے ختم ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو جرنلسٹ کی تعداد ان کی جو کیجولٹیز کی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ دیر آر ریزنز بیہائنڈ. مین ریزنز اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت جو جنگی صورتحال ہے, اگر آپ دیکھیں تو ون وار ان دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز یہاں پہ فائٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو جو گلف وار ہے اس کو بھی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں آپ دیکھیں نظر آ رہی ہے. اس طریقے سے آپ اگر باقی دنیا کے حالات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی مختلف جگہوں پہ جو جنگیں پھوٹ پڑی ہیں, جو سلسلہ شروع ہوا ہے. پھر اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر بھی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ممالک کے درمیان میں مختلف
جو وارز ایرپٹ ہوئی ہیں ان دا لاسٹ 2 decades and 3 decades, تو ایک تو یہ وجہ بہت بڑی بن رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جرنلسٹ دوز ہو آر ان دا وار زونز دے ہیڈ ٹو فیس کلنگز اینڈ they had to sacrifice their lives. اس کے علاوہ جو چیز پچھلے چند سالوں میں مختلف معاشروں کے اندر بڑی ہے وہ ہے بیسیکلی کانفلکٹ. یعنی سوسائٹیز کے اندر آپ دیکھیں تو ود ان ون سوسائٹی دے آر ناٹ ان فارمل وار ود اینی کنٹری, لیکن جو ود ان دیم جو کانفلکٹس ڈیولپ ہوئے ہیں ایٹ ٹائمز ایتھنک بیسس پہ, ایٹ ٹائمز لنگوسٹک بیسس پہ, بعض جگہوں پہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ابھر آ رہے ہیں. تو سوسائٹیز بیسیکلی ایک ارتعاش کا شکار رہی ہیں, اس کے اندر نارملسی نہیں رہی ہے. تو جو نارمل کلنگ ہوتی ہے لوگوں کی وہ تو ہو ہی رہی ہے ایز اے ریزلٹ آف دیز کائنڈ آف کانفلکٹس. ان لوگوں کی جن کی ریسپانسبلٹی ان کانفلکٹس کو کور کرنا ہے اپنے میڈیا کے لیے, اپنی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے حوالے سے اس وار کے اندر ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کی بھی اپنے ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے جان دینے کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو سلسلہ اس وقت دنیا کے اندر ہے اس میں ہمارے پاس مختلف ممالک کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی جو جانیں چلی گئیں اور جن لوگوں کو پریزن ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم نے تو بیسیکلی آج کے اس لیکچر میں یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو لیگل پروویژنز ہیں وہ کیا ہیں, اور ان لیگل پروویژنز کی بنیاد پہ کر کے کتنے لوگوں کے ساتھ مسائل, کتنے میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ مسائل, اور وہ ان مسائل کی نیچر کیا ہے, یہ ہمارا مین فوکس آج کی ڈسکشن کا ہے. اگر میں بفور وی موو آن ٹو سی دیٹ واٹ ویریس پروویژنز آف لا اویلیبل ہیں جو کہ میڈیا کی فریڈم کو اور جرنلسٹ کی فریڈم کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اس کو جاننے سے پہلے, اس پہ ڈسکشن سے پہلے, اگر میں یہ جو فریڈم آف پریس ہے یا فریڈم آف میڈیا ہے, اگر میں تھوڑا سا یہ دیکھوں کہ جب ہم فریڈم آف میڈیا یا فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں تو what do we mean by that and what are basic elements that are included into it. یعنی میں اب بات کروں گا کہ elements which are essentially be seen when we talk about freedom of press and freedom of media. So number one جو element یہاں پہ ہے وہ ہے right to freedom of expression and opinion, جس کو FOENO کہتے ہیں, یعنی رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین. یہ بیسیکلی ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ویری فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایوری میڈیا اینڈ ایوری انڈیویجل وڈ آلویز فائٹ فار دس رائٹ. اور اس رائٹ کے حوالے سے کیا سلسلے اویلیبل ہیں, ذرا ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا کا یہ رائٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک پارٹیسپیشن ان کی موجود ہو سکتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر, اس کے لیے یہ رائٹ ان کے لیے بہت سیکریڈ رائٹ ہے. اور کسی بھی قسم کی ریسپانسبلٹیز اپنے پروفیشنل پرفارم کرنے کے حوالے سے اف دے ڈو ناٹ ہیو رائٹ ٹو ایکسپریس فریلی, اف ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو فارم دیئر اوپینین فریلی, دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو دین perform their responsibilities amicably. وہ اپنی جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز ہیں اس کے ساتھ پرابلی جسٹیفیکیشن شاید نہیں دے سکیں اس کی. تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جو فریڈم آف اوپینین ہے, دس از دا فور موسٹ رائٹ دیٹ ایوری انڈیویجل وڈ لائک ٹو فائٹ فار. اگر آپ فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے لیکچرز کو تو اس حوالے سے ہم نے عام طور پر جو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے بات کی تھی وہ 3 فارمز میں اویلیبل تھی. یعنی فریڈم ٹو سیک انفارمیشن, فریڈم ٹو ریسیو انفارمیشن اینڈ فریڈم ٹو امپارٹ اینڈ ڈسیمینیٹ انفارمیشن. یہ بیسیکلی 3 مین ایسپیکٹس ہیں جو کہ ان ڈفرنٹ ورائٹی آف ویز میں اویلیبل ہیں. یہ تینوں جو ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے ہیں. یہ انڈیویجول جرنلسٹ کو ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہی مطلب اس کو ہی مینلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے یہ ہے. اچھا, اس پہ جو کیا تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس کے لیے پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں ایک جرنلسٹ کو. موسٹلی جرنلسٹ کے لیے لیگل پرابلم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص قسم کی چیز تک ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے. یعنی جو ان کی ایکسیس ٹو ویریس ریسورسز ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی, ان کی ایکسیس ٹو ویئر جیوگرافک ایریاز ہیں وہاں تک نہیں ہوتی.
تو بیسیکلی جو انفارمیشن سیکنگ پروسیس ہے، انفارمیشن سیکنگ پروسیس انفیکٹ بہت سارے امپیڈیمنٹس کی وجہ سے، ان میں سے کچھ امپیڈیمنٹس فارمل یعنی لیگل ویز میں ہوتی ہیں، اور کچھ امپیڈیمنٹس انفارمل یا دوسرے لفظوں میں کوئی سپریسو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہوتی ہیں. سملرلی ریسیو کرنے کے حوالے سے کہ یو آر سپوز ٹو ریسیو دا انفارمیشن، اب اس کے حوالے سے بھی ویریس فائر والز ہیں. تو جب یہ فائر والز زیادہ ہوں گی تو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اوپینین کم ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ کی اگر ڈسیمینیشن کے حوالے سے پرابلمز ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ انفارمیشن کو امپارٹ کرنے کے حوالے سے پرابلمز ہیں، آپ کسی ایک خاص ایریا تک کر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، کسی ایک خاص لوکیلٹی تک کر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، کسی ایک خاص قسم کے ایشوز پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ آگے آپ نہیں جا سکتے، کسی ایک خاص قسم کی اکنامک سینکشنز کی وجہ سے بھی آپ آگے نہیں جا سکتے. تو انفیکٹ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو امپارٹ کرنے کی فیسلٹیز ہیں وہ کتنی ہیں، تو آپ کی جو مین کانسیپٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین ہے جو بیسیکلی ڈسٹارٹ ہو رہا ہے، وہ ڈسفگر ہو رہا ہوتا ہے بیکاز آف دس ایشوز، بیکاز آف دیز ایشوز کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں، آپ کے پاس ان جگہوں تک پہنچنے کی فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ اس قسم کی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ پالیٹکس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے یا پالیٹکس کے کسی خاص ایریا کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. اور پھر ڈیفینیٹلی اکنامک اسٹمبلنگ بلاکس تو آلویز آر دیئر. یہ ہو سکتا ہے کہ اکانومی از بیکمنگ یور پرابلم اور اس کی وجہ سے بھی آپ اپنی بات لوگوں تک نہ پہنچا پا رہے ہوں، یا اکنامکس کی وجہ سے آپ کوئی چیز ریسیو نہ کر پا رہے ہو، یا بیکاز آف اکنامکس میں بی یو آر ناٹ دیئر ٹو سیک سم سارٹ آف انفارمیشن. دوسرا ایسپیکٹ اس حوالے سے وہ پرائیویسی لاز کا ہے. یعنی پرائیویسی لاز بھی موسٹ آف دا ٹائم اس قسم کے لاز ہیں جو انڈیویجولس کی جو فریڈم آف انڈیویجول ہے، فریڈم آف جرنلسٹ ہے، فریڈم آف میڈیا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کس قسم کے پرائیویسی لاز ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہ آپ کسی ایک شخص کی کوئی خاص قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ میڈیا پہ نہ لے آنے کے لیے آپ کو لاز ایسے اویلیبل ہیں کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ. تو یہ پرائیویسی لاز بیسیکلی these are also considered to be a hindrance in the way of freedom of press, freedom of media. اس پہ آپ بڑے کنفلکٹنگ تھاٹس اویلیبل ہیں. اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیٹ کالز فار اے سارٹ آف انٹلیکچوئل ڈیبیٹ. یعنی اس ایشو کو انٹلیکچوئلائز کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی فریڈم انبرائڈلڈ ہونی چاہیے، میڈیا کی فریڈم انریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دس از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ human right that he should be protected in his personal life. He should be free in his personal life, and there should not be any kind of watchdogs on him and his activities which are of private nature. اب ایک پبلک فگر کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی پرائیویٹ لائف ہو سکتی ہے، تو میڈیا should not be allowed, media should not be given this permission that they can intervene and interfere into the personal affairs of an individual. تو اس قسم کی چیزوں پہ یا اس قسم کی جو ایشوز ہیں میرے خیال کے مطابق اس پہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. لیکن واٹ ایور از دا سسٹم، واٹ ایور دا تھنگز اویلیبل ایٹ دا مومنٹ آر کہ میڈیا کی جو فریڈم ہے، جو فریڈم آف پریس ہے، اس کے حوالے سے جو پرائیویسی لاز ہیں، دیز آر آلسو کمنگ ان دا وے اینڈ آر بیکمنگ اے اسٹمبلنگ بلاک. ایک اور اہم چیز، تھرڈ اہم چیز کی طرف میں جاتا ہوں، وہ ہے ان فیکٹ کہ جو فری ٹو رپورٹ ان دی وار اینڈ دا کانفلکٹ زونز. اب فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے یہ اہم بات ہے کہ بعض علاقوں کے حوالے سے، بعض ایشوز کے حوالے سے گورنمنٹ میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے اور میڈیا کو صرف اور صرف کنفائن کر دیتی ہے کہ دے ول ہیو ٹو ریلائی آن دا رپورٹس آف دا گورنمنٹ اونلی. دے وڈ ناٹ بی گیون ایکسیس ٹو دی کانفلکٹ زونز. They cannot move to places like that over there, and they cannot see things with their own eyes. تو ان کی جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے وہ شاید اس صورت میں پاسبل نہیں ہوگا. جو ہینڈ آؤٹس ان کو دیے جا رہے ہیں، جو پریس ریلیزز اس حوالے سے ان کو دیے جا رہے ہیں، they will have to confine to those only. تو اپنی میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو کانٹینٹس ہیں، ان کو صرف اور صرف پریس ریلیز اور اٹرنسز آف دی ہائی اپس اینڈ دا گورنمنٹ فنکشنرز اس پہ ہی بیس کر کے اپنی رپورٹس جنریٹ کرنا پڑیں گے. یہ ایشوز ان فیکٹ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے جہاں پر کانفلکٹس ہیں یا جہاں پہ وار آن ہے یا ہوتی ہے. اب
یہاں پہ پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ایک کوشچن ہے کہ ریسپانسبلٹی، دا پبلک ریسپانسبلٹی آف دا میڈیا ٹو گیو دیم این آئی وٹنسنگ اکاؤنٹ، وہ میڈیا والے پیش نہیں کر سکتے، وہ جرنلسٹ پیش نہیں کر سکتے، وہ میڈیا آرگنائزیشن پیش نہیں کر سکتے. تو یہ جو فری رپورٹنگ ہے یہ پھر پاسبل نہیں رہتی. جو صرف اور صرف پریس کانفرنس کے اندر صورتحال جو بتا دے رہے تھے، تو ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس جو کہ جرنلسٹ وہاں پہ جا کے دیکھ کے اور ان انسٹیٹیوشنس کو جو اس ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اپنے ایکشنز کے لیے، یہ فیسلٹی یا یہ رائٹ ان کے پاس نہیں ہوتا. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو جرنلسٹ آر انیبل ٹو سی دوز ہیومن رائٹس وائلیشنز. They can see only, or they can view only the successes of the government and the problems that the government is facing over there in the conflict zones through the press conferences. جبکہ آپ اگر خود وہاں پہ ان کانفلکٹ زون کے اندر آپ جائیں اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پکچر کوئی ڈفرینٹ قسم کی نظر آئے. آپ اس کی ایگزامپل اس فارم میں بھی لے سکتے ہیں کہ مختلف وار زونز کے اندر ایک کانسیپٹ جو ایمبیڈڈ جرنلزم کا ہے وہ شاید آپ کو نظر آئے کہ جرنلسٹ کو بعض دفعہ ملٹری آپریشنز میں ملٹری خود اپنے ساتھ ان کو لے کے جاتی ہے اور ان کو ان زونز تک ہی کنفائن رکھتے ہیں جہاں پر ملٹری کی سکسیسز زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پہ ملٹری ان کو ایک خاص قسم کی پکچر دنیا کو دکھانے کے لیے لے جاتی ہے. تو جرنلسٹ شاید وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں، میڈیا شاید وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر وٹنسنگ دا سچویشن ود دیئر اون آئیز. لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ خاص قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہا ہوتا ہے میڈیا، اینڈ دیٹ ٹو انکانشیسلی. آف کورس ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. مینی ایگزامپلز لائک دیٹ یو کین سی ان دی وار آف عراق، جہاں پہ امریکن فورسز جرنلسٹ کو اپنے ساتھ لے کے گئیں، مختلف میڈیا جو دنیا کے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے گئیں اور ان علاقوں میں ان کو جا کے رپورٹنگ اور خود اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ کر رپورٹ کرنے کی فیسلٹی دی. جہاں پر فورسز وہاں پہ جو یوزرپنگ فورسز ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان جگہوں پہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور سچویشن از اکارڈنگ ٹو دا سچویشن دیٹ دے وڈ لائک ٹو ہیو، تو وہ صورتحال ہے تو اس کو پلے اپ کرنے کے لیے میڈیا کو وہاں پہ ایکسیس دیا گیا، میڈیا کو رپورٹس بھی دی گئیں، میڈیا کو الاؤ بھی کیا گیا کہ وہ ان چیزوں کو وٹنس کریں. لیکن وہاں پر اس کے علاوہ یعنی اس سین کے علاوہ جس کو شاید میڈیا فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ شاید اگر اس کے کینوس سے باہر نکل کے دیکھیں تو دیر آر لاٹ مینی وائلیشنز آف ہیومن رائٹس اوور دیئر، وائلیشن آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آر دیئر. ان کو میڈیا کو وہاں پہ نہیں دکھایا جاتا. تو اس طرح سے جو بیسیکلی میڈیا کی جو فریڈم ہے اگین وہ ریسٹرکٹ ہو رہی ہے. اور اس ریسٹرکشن کے ساتھ ساتھ میڈیا کا جو یوز ہے میرے خیال کے مطابق شاید وہ بھی ان ایتھیکل ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کو صرف وہی پکچر دکھائی جا رہی ہے جو کہ شاید وہاں کی فورسز چاہ رہی ہیں کہ دکھائی جائے. پاکستان کے حوالے سے بھی یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے زونز اویلیبل ہیں جو کہ اس وقت کنفلکٹ زونز ڈکلیئرڈ ہیں اور جہاں پر جرنلسٹ نہیں جا سکتے، اور بہت ساری جرنلسٹ کی اموات ہمارے سامنے نظر آئی ہیں. مثال کے طور پر جب یہ سوات کا کرائسس شروع تھا تو وہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے جرنلسٹ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو ڈسپینس کرتے ہوئے. ٹرائبل بیلٹ کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس کو بھی میڈیا آر انیبل ٹو رپورٹ اینڈ دیٹ ٹو دی آئی وٹنس رپورٹ. تو اس قسم کی جو سچویشنز ہوتی ہیں وہ ایکچولی فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور بہت سارے جرنلسٹ جو کہ ڈیئرنگ ہوتے ہیں اور اس قسم کی صورتحال میں آگے جاتے ہیں تو اور رپورٹس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف تھنگز لائک دیٹ اوور دیئر. ایون ان سم آف دا سیٹلڈ ایریاز آف دا کنٹری، دا انڈسٹریل ایریاز آف دا کنٹری، جہاں پر کانفلکٹ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایرپٹ ہو چکا ہے، کانفلکٹ کسی نہ کسی فارم میں ایرپٹ ہو چکا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی شاید آپ کو نظر آئے کہ جرنلسٹ آر فیسنگ دا ٹفیسٹ آف دا ٹائمز بیکاز آف دا کانفلکٹ دیٹ از دیئر ان دا سوسائٹی. اگر میں کچھ اس حوالے سے کچھ ڈیٹا کی بات کروں تو کچھ اس قسم کے ہمارے پاس ہے کہ کوئی 28 جرنلسٹ 17 کنٹریز میں جہاں پر کانفلکٹ ہے، جہاں پر وار شروع ہے، تو مور دین 28 جرنلسٹ ہیو بین کلڈ ان 17 ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ.
اور کوئی 500 سے زیادہ جو ہمارے پیچھے اگر ہم 10 سال میں چلے جائیں تو اس قسم کے جو کانفلکٹ زونز ہیں، اس قسم کے جو وار زونز ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 500 سے زیادہ ہے، جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے. اور یقیناً بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ جرنلسٹ کی ہے، انجریز جنہوں نے ریسیو کی اور جن کو اپنی پریس کی ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہیں ایسے زونز کے اندر، ان کو جو مسائل پیش آئے، جن کو فزیکل انجریز آئیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایٹ ٹائمز جب آپ اپنی ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جو پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ ہے کہ پیپل کین فیس ڈینجرز ان دا وار زونز، ان دی کانفلکٹ زونز. تو اس حوالے سے موسٹلی اسٹیٹس یہ کرتی ہیں کہ وہ جرنلسٹ کو ایک خاص حد سے آگے وہاں پر نہیں بڑھنے دیتی تاکہ انجریز اور کیجولٹیز کو اوائڈ کیا جا سکے. لیکن اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو انلیگیلٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو واچ کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہوتا، اور میڈیا کی جو رپورٹس ہیں وہ صرف پریس ریلیزز اور ہینڈ آؤٹس تک ہی محدود رہ جاتی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لیگل پروویژنز ہوتی ہیں میڈیا کے حوالے سے، ان کے بیسس کیا ہوتے ہیں، کن بیسس پہ کر کے یہ لیگل پروویژنز عام طور پر انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہوتی ہیں جو میڈیا کی فریڈم کو، پریس کی فریڈم کو ریسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو اسٹرکچرل ریسٹرکشنز ہیں اس میں کچھ ایسی ہیں جیسے کہ لائسنسنگ ہے یا ڈیکلریشن آف دا نیوز پیپر ہے. یہ بیسیکلی اس مائتھالوجی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں یا اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ میڈیا آر آلویز اینٹی ٹو دا گورنمنٹ، اینٹی ٹو دا اسٹیٹ. سو گورنمنٹ نیڈس ٹو ہیو a very strong control, a complete control of the media, because press is somehow an unbridled force, a very powerful social institution, and it is supposed to be gagged, it is supposed to be controlled. اگر اس کو کنٹرول گورنمنٹ نہیں کرے گی تو یہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ جو اسٹرکچرل ریسٹرکشنز ان دی فارم آف کنکریٹ لاز کسی بھی ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو پریس کی لائسنسنگ کے حوالے سے، ڈیکلریشن کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی اسٹرکچرل ریسٹرکشنز کہلاتی ہیں. اگر میں اس پہ تھوڑا سا مزید آگے جاؤں تو جو برٹش اگر پیریڈ سے اگر ہم اس کو اگر آپ دیکھتے ہوئے آئیں تو وہاں پر آپ کو رجسٹریشن آف بکس ایکٹ آپ کو نظر آتا ہے، جو بیسیکلی بڑا نیرولی انٹرپریٹ ہوتا ہے کہ کس قسم کی بکس اور کس قسم کے نیوز پیپر سوسائٹی کے اندر آ سکتے ہیں جو انیشیٹ کی جا سکتے ہیں. اور اس قسم کے ایکٹ کے تحت یہ ریکوائر کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی بک یا کوئی بھی نیوز پیپر لانچ کرنے سے پہلے یو ول ہیو ٹو اوبٹین اے ڈیکلریشن فرام دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کی جو اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں، ان سے آپ ڈیکلریشن لیں گے، اور اگر آپ ان کوالیفیکیشنس کو فلفل نہیں کر پاتے جو کہ اسٹیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے تو یو مے بی ریفیوز، یو مے بی ڈینائڈ دس رائٹ ٹو ہیو اے بک اینڈ ٹو ہیو اے نیوز پیپرز. تو یہ بیسیکلی ایک جو ایکٹ تھا جو پری پارٹیشن یعنی برٹش رول میں موجود تھا. لیکن جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد یہ ایکٹ کو اس فارم میں سامنے آتا ہے. اس ایکٹ کو کہا جاتا ہے ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960. تو یہ جو پچھلا برٹش رجیم کا جو رجسٹریشن آف بکس ایکٹ تھا اس کے اندر مائنر سی چینجز کرنے کے بعد ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960 کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اور میڈیا کی اتھینٹیکیشن ان دی فارم آف ڈیکلریشن مینڈیٹری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یعنی 1960 کے بعد اس آرڈیننس کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد میڈیا کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ان لائنز کے مطابق ارینج کرے جس پہ گورنمنٹ یا جس پہ اسٹیٹ ان سے چاہ رہی ہے. اور ہر میڈیا آرگنائزیشن کو ایک یا پرنٹنگ پریس کو ایک ڈیکلریشن لینا پڑے گی، گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑے گی. بغیر اجازت کے کسی بھی قسم کا کوئی میڈیا آپریٹ نہیں کر سکے گا. اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس اور ڈپٹی کمشنرز کو ایون یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ ڈیفینس آف پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان ریلیشنز، فرینڈ ریلیشنز ود دی کنٹریز کے حوالے سے یا پھر
سیکورٹی آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے، یا پھر کوئی انیڈیکویٹ فائنینشیل ریسورسز دیٹ مے بی ود دی پرسن ہو از اپلائنگ فار اینی میڈیا، اس حوالے سے، یا پھر کوئی مے بی آن دا بیسس آف سم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، اینی اناپروپریٹ qualification of the editor to launch a newspaper. اس میں سے کسی حوالے سے بھی جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ نیوز پیپر کے لیے جو پرمیشن ہے اس کو وہ ڈینائی کر سکتا ہے، اور اس پہ ایک شخص کا یہ رائٹ کہ وہ کسی میڈیا کو لانچ کر سکے، کسی میڈیا کو انیشیٹ کر سکے، وہ رائٹ یوزرپ ہو جاتا ہے. اب یہ آرڈیننس جو ہے اس کے اندر یہ ساری کنڈیشنز اور کچھ اور مزید کنڈیشنز کے ساتھ 1963 کے اندر یہ آرڈیننس دوبارہ سے انٹروڈیوس ہوتا ہے. اس وقت اس آرڈیننس کو PPO کہا جاتا ہے، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963. پھر یہ 1964 میں دوبارہ سے ری انٹروڈیوس ہوتا ہے، اینڈ دیٹ کنٹینیوز ورکنگ ٹل 1988. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک بات ہے کہ دس واز ان فیکٹ این آرڈیننس، اور یہ ایک ایسا آرڈیننس تھا جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں بلیک آف دا بلیکسٹ لاس کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر آپ اس پہ مزید پڑھنا چاہیں تو ضمیر نیازی کی کتاب دا پریس ان چینز، یہ اس پہ کمپلیٹ آپ کو بریف دے سکتی ہے، اور کمپلیٹ آپ کے لیے ایک سورس، ایک ڈاکومنٹ ہے جہاں پر اس لا کے تحت کتنے ایکشنز لیے گئے، کس طرح سے ان ایکشنز کو لیا گیا، اور اس لا کا کس طرح سے مس یوز مختلف رجیمز کے اندر ہوتا رہا. اب آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ 1963 میں یہ آرڈیننس انٹروڈیوس ہوتا ہے، اور 1984 تک یہ استعمال ہوتا رہتا ہے. اب اس کا اگر ٹائم کو دیکھیں تو یہ کم و بیش کوئی 20 سال سے زیادہ کا ٹائم بنتا ہے کہ جب یہ لا یا یہ آرڈیننس ان آپریشن اور ایکٹیو رہتا ہے. جبکہ اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن 1973 سے پہلے والا 56 کا کانسٹیٹیوشن ہو، یا 1973 کا جو اس وقت کا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، دونوں فارمز کے اندر کسی بھی آرڈیننس کی جو لائف ہوتی ہے، جو نارمل لائف ہوتی ہے، وہ 120 ڈیز ہوتی ہے، نو مور دین 120 ڈیز. اگر آرڈیننس کو لا کی اور ایک ایکٹ کی شکل دینی ہے تو اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرانا پڑتا ہے. جب پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو تب جا کے وہ آرڈیننس ایک ایکٹ کی فارم بن جاتا ہے. لیکن یہ آرڈیننس 1963 میں انٹروڈیوس ہوتا ہے، اور 1964 میں ری انٹروڈیوس ہو جاتا ہے ود سرٹن امینڈمنٹ. لا یہ بھی کہتا ہے کہ کسی آرڈیننس کو اگر آپ ری انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو دیر از اسینشیل کنڈیشن کہ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ادروائز اس کو اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو لا یا اس قسم کا آرڈیننس ڈزنٹ سیز ٹو ایگزسٹ آفٹر 120 ڈیز. لیکن اگر ہم اس صورتحال کا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ 1963 میں جو لا انٹروڈیوس ہو رہا ہے، جو آرڈیننس انٹروڈیوس ہو رہا ہے، وہ ان ابیٹڈ ہمیں ایکشن کی صورت میں نظر آتا ہے 1983 تک. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لا کے تحت جس کو PPO 1963 کہا جاتا ہے، اس لا کے تحت بہت زیادہ ایکشنز لیے گئے، نیوز پیپرز کلوز ڈاؤن کیے گئے، سیکورٹیز فورفیٹ کی گئیں، اور اس طریقے سے ڈیکلریشن بہت سارے نیوز پیپرز کو فورفیٹ کی گئی اور ان کو ڈیکلریشن نہیں دی گئی. جرنلسٹ کو امپریزنمنٹ ہوئی، مارشل لا رجیم کے اندر جرنلسٹ کو کوڑے بھی لگائے گئے. تو آئی مین ٹو سے کہ دس واز ان ایکسیسو یوز فار دا 20 years آلموسٹ، مور دین 20 years. جبکہ اس حوالے سے اگر میں تھوڑا سا اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کروں تو جوڈیشری اس چیز پہ بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو رکھتی تھی. تو جرنلسٹ باڈیز کو اور جرنلسٹ کو دے شوڈ ہیو کانٹیکٹڈ جوڈیشری. اگر آپ دوراب پٹیل کی اگر آپ ججمنٹ کو آپ پڑھیں، جسٹس دوراب پٹیل کی، تو وہ ججمنٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹ کے پاس میڈیا کی فریڈم کو کرب کرنے کا، اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. میڈیا are completely free and they are free to exercise their activities and their professional responsibilities. لیکن unfortunately اس لا کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا. اس کے تحت جو سزائیں دی گئیں وہ ساری کی ساری انلیگیلٹی کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. یہ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 4 سکسیسو رجیمز کے اندر یہ چلتا رہا. جنرل ایوب خان کے دور میں بھی یہ استعمال ہوا، جنرل ضیاء کے دور میں بھی استعمال ہوا،
ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی یہ استعمال ہوا, اور اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ استعمال ہوتا رہا. 4 سکسیسو رجیمز کے اندر فار مور دین 20 ایئرز دس لا واز ان آپریشن, اور اس کے تحت بہت سارے ایکشنز لیے گئے, لیکن کبھی بھی ان ایکشنز کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ اس لا کے تحت ایکشنز لیے جا رہے ہیں جو لا سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں یہاں پہ اگر اس کو اب انیشیٹ کر چکا ہوں تو اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ 1984 کے اندر جب اس لا کو چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر, تو اگین اس کو چیلنج کرنے والا کوئی جرنلسٹ نہیں تھا, ہی واز جسٹ اے کامن پرسن, اور اس نے اس لا کو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر چیلنج کیا کہ اس لا کے جو پروویژنز ہیں, بعض پروویژن وہ ان کانفلکٹ ود دی پروویژنز آف اسلامک شریعہ اینڈ لا ہے, اسلامک شریعہ اینڈ لا کی پروویژنز کے اگینسٹ ہیں, ان کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہی ہیں, سو دس لا مسٹ بی ریپیلڈ. تو کورٹ نے, جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے, اس نے اس لا کے ریپیل کرنے کے آرڈر کیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو آرڈر کیا کہ وہ نیا لا بنائے, کیونکہ یہ لا اسلامک شریعہ اینڈ لا کی جو پروویژنز ہیں اس کے تحت نہیں چل رہا. تو اس کی لائٹ میں 1988 کے اندر ایک اور لا انٹروڈیوس کرایا گیا جس کو RPPPO کہتے ہیں, رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریسز اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس. یہ 1988 میں یہ لا پھر دوبارہ سے پیش کیا گیا. اگین دس واز این آرڈیننس, اور اس کو پریزنٹ کیا گیا, اور اس کے تحت جو میڈیا کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ گورن ہونا شروع ہوئے. یہ سٹوری ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی, بلکہ 2002 میں جنرل مشرف جب پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں اور چیف ایگزیکٹو کی صورت میں سامنے آتے ہیں, تو انہوں نے اس لا کو جو RPPPO جو پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا, جس کو مختلف رجیمز کے اندر مختلف امینڈمنٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا, اس سے جو پچھلے رجیمز تھے, اور لیکن جنرل مشرف نے اس کی ایک نئی فارمز دے دی, اور اس پہ جو ایک نیا لا دیا, اس لا کو کہا گیا پریس, نیوز پیپرز, نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن آرڈیننس, وچ واز ایشوڈ ان اکتوبر 2002. اب یہ جو پریس, نیوز پیپرز, نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے انہوں نے ایک ہی لا کے تحت جو 2002 میں جنرل مشرف نے انٹروڈیوس کرایا, اس کے تحت ہی, اسی لا کے تحت ہی ان کو کنٹرول کیا جانے لگا. ان کی ڈیکلریشن کے حوالے سے ان کے لائسنسز ایشو کیے جانے لگے, اور اس کے علاوہ جو باقی پروویژنز ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, سیکورٹی ڈپازٹس کے حوالے سے, یا میڈیا آرگنائزیشنز کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی مینٹیننس کے حوالے سے, یہ پورا کا پورا ایک کمپریہنسو لا ہے جس پہ ہم اگلی کلاسز میں ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کریں گے. یہ لا امپوز کر دیا گیا, اور آج یہی لا ان ایکشن ہے, اور آج اس لا کے تحت ہی کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشنز اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے چلیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس اور کس قسم کے لاز اویلیبل ہیں, تو ڈیورنگ 1947 اور 1960 کا جو درمیان میں پیریڈ تھا, اس میں بہت سارے لاز پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئے. مثال کے طور پر پریس ایمرجنسی پاورز ایکٹ 1931 میں برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا, اور پریس کی پاورز کو کنٹرول کرنے کے لیے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ایک میکنزم جو دیا گیا تھا, اس میکنزم کو دوبارہ سے پاکستان میں اس کو ری انسٹیٹ کیا گیا, اس کو دوبارہ سے ایشو کیا گیا, اور اس کی انیکٹمنٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو رہی ٹل 1960. اور 1960 میں پھر آف کورس جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رجسٹریشن آف بکس ایکٹ جو ہے وہ آیا, اور PPO آیا, پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا. تو اس کے بعد سے یہ لا جو کہ برٹش گورنمنٹ کا دیا ہوا تھا, پریس ایمرجنسی پاورز ایکٹ 1931, وہ ریپیل ہوتا ہے. تو اس ایکٹ کے تحت بھی بڑے ایکشنز لیے گئے, جرنلسٹ کے خلاف ایکشنز لیے گئے, نیوز پیپرز کو کلوز ڈاؤن کیا گیا تھا. تو 1947 اور 1960 کے درمیان کا جو 13 ایئرس کا ٹائم سپین بنتا ہے, اس ٹائم سپین کے اندر یہ جو برٹش لا تھا, دس واز ان فورس ان پاکستان. اینڈ آف کورس آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جو کہ آزاد ہو چکا ہے, تو اس پہ جو لا انفورس ہو رہا ہے وہ اس ٹائم کا انفورس ہو رہا ہے کہ جب ایک فارن رولرز تھے کسی ملک پر, ہمارے ملک پہ فارن رولرز تھے, اور یقیناً پریس ان کے لیے جس فارم میں تھی آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں,
وہی فارم یا وہی لا پاکستان بننے کے بعد بھی امپوز کیا جاتا ہے، جس میں پریس کو ایک اینیمی کی فارم میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ناٹ دا ون دیٹ از دیئر ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ اینڈ سرو دی سوسائٹی. میں تھوڑا سا اگر اس پہ آگے جاؤں تو یہاں پہ جو اکنامک میئرز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو اس پہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یو کین سے دیٹ دس از اے سارٹ آف اسکارچ ان دی ہینڈز آف دا گورنمنٹ. ایک کوڑا نما چیز ہے جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، دیٹ کین کیپ دا پریس on the way that the government desires it to. تو یہ جو اس قسم کی صورتحال ہے، جو ٹیکسز کے حوالے سے ہیں چیزیں، یا ڈسٹریبیوشن آف دا نیوز پرنٹ کوٹا ہے، یا اس کے علاوہ جو پرنٹنگ مشینری کے حوالے سے چیزیں ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اسی کے تحت کنٹرول ہو رہی ہوتی، اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کا آن دا اکنامک سائڈ ایک بہت بڑا سورس تھا. تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیکریسی اور سیکورٹی کے حوالے سے جو لاز اویلیبل تھے وہ کیا تھے، اور ان کی شدت کس قسم کی تھی. ایکسیس ٹو انفارمیشن کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پبلک اتھارٹی نے کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کی راہ میں ہنڈرنسز کریٹ کی جائیں تاکہ میڈیا ان چیزوں کو سوسائٹی کو اس فارم میں نہ دے سکے جو کہ گورنمنٹ کے لیے ہیزرڈس ہو سکتی ہے. اس قسم کی جو فیکٹس ہے جو کہ بڑے امپورٹنٹ اور جن کی ڈسکلوجر گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ پبلک کے لیے شاید کو فائدے کا باعث نہ ہو اور گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے کہ نقصان دے، تو اس قسم کے جو ڈسکلوجرز ہیں ان کو گورنمنٹ نے ریفیوز کیا اور اس حوالے سے مختلف لاز بنائے جو کہ سیکریسی اور سیکورٹی ان دونوں کو مینٹین کر رہی تھی. میں اگر اس کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے لے جاؤں تو ایک ایکٹ جو 1926 کا، جس کو آفیشل سیکریٹس ایکٹ تھا، جو 1926 میں برٹش رجیم نے یا جو اس وقت فارن رولرز تھے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ پاکستان کے اندر اس کو دوبارہ سے انیشیٹ کیا گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہوتی رہی. اور یہ 1952 کے اندر دیٹ کیم ان دی نیم آف سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ کے طور پر سامنے آیا، جس سے کیا ہوا کہ پبلشرز کو، نیوز پیپرز کو، جرنلسٹ کو، پرنٹرز کو پروہیبٹ کیا گیا کسی خاص قسم کی پبلیکیشنز کو دینے کے حوالے سے، ان کی سیل اور ان کی ڈسٹریبیوشن یا ان کی ڈاکومنٹیشن، اس کو بھی کنٹرول کیا گیا. ایون ایٹ ٹائمز جو مشینری آف دا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی فور فیٹ کیا گیا. اور یہ جو سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ تھا جو 1952 میں آیا، یہ بیسیکلی اسٹیٹ کو امپاور کرتا تھا، تمام پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی پری سینسرشپ میڈیا پہ امپوز کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ سخت لا ہے، اور یہ لا اس وقت کا تھا جس کو میں ابھی تھوڑی پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ 1926 میں یہ لا امپوز کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے. اور پاکستان میں جب یہ رولرز ہمارے ہاں انیشل سٹیج پہ آئے تو انہوں نے 1952 کے اندر یہ لا پاکستان جو سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ کے طور پر اس کو پیش کر دیا. تو میں جو سیکورٹی اور سیکریسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو یہ بیسیکلی اس قسم کے لاز ہمارے ہاں ان ایکشن رہے ہیں، ان ایکشن فار اے لانگ ٹائم رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک اور یہی سیکورٹی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ اس حوالے سے اور بھی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے حوالے سے یہ بھی ایک 1960 میں ایک لا ایشو کیا گیا کہ میڈیا کی ایسی کوئی بھی بات جو کہ سوسائٹی کے لیے نارملسی کو، سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو دیٹ کین بی پروہیبٹیڈ. اینڈ دوز ہو آر کازنگ دس کائنڈ آف ابنارملٹی ان دا سوسائٹی، جو سوسائٹی کی سیکریسی اور سوسائٹی کی جو پرابلم کا باعث بن سکتا ہے، اس حوالے سے ان کو قید کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈبار کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنی ایکٹیویٹیز سے روکا جا سکتا ہے. یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو بہت ساری صورتحال جب اس قسم کے لاز آئے تو اس سے کیا ہوا کہ سیکریسی ایز اے رول کے طور پر ہمارے ہاں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ بہت ساری سرکمسٹانسز کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں کے متعلق انفارمیشن نہیں تھیں. مثال کے طور پر 1965 کے وار کے بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ پائیں. 1971 کے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے ایشوز سامنے نہیں آ پائے. 1947 اور 48 میں جو کشمیر وار ہوئی اس کے حوالے سے بہت سارے فیکٹس سامنے نہیں آ سکے. اور ایون سو مچ سو کہ کارگل کے حوالے سے بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکی. اینڈ اٹ از آل بیکاز آف دیٹ کہ سیکریسی ہیز بین ٹیکن ایز اے رول بائی دا اسٹیٹ کہ کوئی بھی چیز ایسی جو گورنمنٹ کو اسٹیٹس کو انڈرمائن کر سکے اس قسم کی چیز کو ہیزرڈس قرار دیتے ہوئے اس کی پبلیکیشنز کو سٹاپ کر لیا گیا. میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو چند ایک سیکشنز جو کہ PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر اویلیبل ہیں ان کی بھی بات کرتے چلوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے آپ اگر پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کا سیکشن 123A ہے جو بیسیکلی اس چیز کو دیتا ہے
کہ کسی بھی قسم کی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے جو بھی بات ہے دیٹ مے بی سم ہاؤ ابیوزنگ, سو دس میں بی اسٹاپ. اب اس کو ڈٹرمن کون کرنا ہے, اس کو ڈٹرمن اسٹیٹ کرے گی کہ یہ چیز دیٹ از کازنگ این ابیوز ٹو دی آئیڈیالوجی آف دا کنٹری. سو جو بھی اس کا کرنے والا ہوگا ہی مے بی کنوکٹڈ انڈر دی لا. سملرلی جو سیکشن 124A ہے پاکستان پینل کوڈ کا, اس کی بھی کم و بیش اسی قسم کی ہے کہ آپ جو بھی کرٹیسزم آف دا گورنمنٹ ہو جو جرنلسٹ مختلف اوکیزنس پہ کر سکتے ہیں وہ بھی براڈلی اسی صورتحال میں آ سکتی ہے جو گورنمنٹ کو وونڈ کرے یا گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرے کا باعث بن سکے. سملرلی جو سیکشن 153B ہے جو کہ انسائٹمنٹ آف اسٹوڈینٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس اینڈ وائلنس, اس حوالے سے جب بھی کوئی چیز پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کر سکے اس قسم کی چیز کو بھی انڈر دس لا, انڈر دس سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ اس کو پنشیبل بنا دیا گیا ہے سیکشن 153B. تو اب کوئی بھی چیز ایسی لکھیں جس سے اسٹوڈینٹس وائلنس کی طرف جا سکیں یا اسٹوڈینٹس سوسائٹی کے جو نارملسی ہے اس کو ڈسٹرب کر سکیں تو دس کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز این افینس. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس چیز کی جو ججمنٹ ہے وہ بیسیکلی ان اتھارٹیز کے پاس ہے جو اس قسم کے لاس کو پروملگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ سیکشن 295C بیسیکلی یہ بھی ایک لا ہے جس کو ادروائز بلاسفیمی لا کہتے ہیں, لیکن اس کے تحت بھی بہت سارے ایسے باتیں جو کہ جرنلسٹ نے کہی ہیں اور ان کو بلاسفیمی کی ٹرم میں دے دیا گیا اور اس پہ پھر پروسیڈنگز اسٹارٹ ہوئیں اور ان پروسیڈنگز کے صورت میں جو میڈیا کی فریڈم ہے وہ کرب ہوئی. اس کے علاوہ جو سیکشن 99A آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ بھی ایک ایکسٹراڈنری پار دے رہا ہے کہ بعض قسم کی پبلیکیشنز جو ہیں وہ سیڈیشیس ہوں گی, ان کی جو پبلیکیشنز ہیں ان کو گورنمنٹ یوزرپ کر سکتی ہے, گورنمنٹ ان کو پروہیبٹ کر سکتی ہے. کیا ہے اب میں اگر اس لا کی ورڈنگ آپ کے لیے پڑھوں تو میرا خیال ہے آپ کے لیے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے گی. اس لا کی جو ورڈنگ ہے جو سیکشن 99A ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, اینی ٹریزنیبل اور سیڈیشیس میٹر اور اینی میٹر وچ از پریجوڈیشل ٹو دا نیشنل انٹیگریشن اور اینی میٹر دیٹ promotes or is intended to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of Pakistan, or which is deliberately and maliciously intended to outrage the religious feelings of any such class or insulting the religions or religious beliefs of that class. Dear students, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو سلسلہ ہے جس میں میڈیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو مختلف کلاسز سوسائٹی کے اندر پائی جا رہی ہیں ان کے اندر پرابلمس کریٹ کر سکے وہ انڈر دس لا, انڈر دس سیکشن آف کرمنل کوڈ پروسیجر, انڈر دس کرمنل پروسیجر کوڈ پنشیبل ہیں. ایک اور سیکشن کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں, سیکشن 295 آف PPC ہے. سیکشن 295 آف PPC بیسیکلی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی چیز جو کہ پبلش ہو رہی ہو اور اس کے اندر آپسینس فوٹوگرافس ہوں جس کے اندر کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں جو سوسائٹی یا ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے پرابلم کا باعث بن سکیں, اس کو بھی اس سیکشن کے تحت پروہیبٹ کیا گیا ہے. اور سب سے آخر میں ڈیئر اسٹوڈینٹس میں ان دو سیکشنز کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کے تحت بہت سارے ایکشنز لیے گئے ہیں. وہ ہے سیکشن 499 اینڈ سیکشن 500 آف پاکستان پینل کوڈ جو بیسیکلی ڈیفیمیشن اور لائبل کی ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کسی شخص کی ریپوٹیشن کو, اس کی پرائیویسی کو, اس کی جو کریکٹر ہے اس کے لیے ڈیمیجنگ ہو, میڈیا کے لیے میڈیا میں اپیئر ہو رہی ہو, کسی بھی قسم کے میڈیا میں, چاہے وہ پرنٹ میں ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے, تو وہ انڈر دیز سیکشنز آف دا لا وہ پنشیبل ہے. اور اس سیکشن میں مختلف ریجیمز کے اندر, مختلف ٹائمز کے اندر مختلف گورنمنٹس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کے اندر مختلف قسم کی امینڈمنٹس لے آتی رہی ہیں. ساری کی ساری امینڈمنٹ بیسیکلی وہ اس فارم میں رہی ہیں کہ وہ میڈیا پہ اپنے کنٹرول کو ٹائٹ کر سکیں. سو مچ سو کہ جنرل مشرف نے اس کے تحت ایک الگ سا آرڈیننس بھی ایشو کر دیا تھا جس کو ڈیفیمیشن آرڈیننس کہا جاتا ہے. تو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 میں ایک سیپریٹ آرڈیننس کے طور پر ایز اے اسپیشل لا بھی انٹروڈیوس کرایا گیا, while there was no need of having a special law, especially in the presence of section 499 and 500 of Pakistan Penal Code.
but still government wanted it to be protected against any kind of criticism that may be posed, that may be published by the media. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری یہ جو تاریخ ہے یہ بھری پڑی ہے اس قسم کے لاز سے، یہ بھری پڑی ہے ان لیگل پروویژن سے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا میڈیا کی جو فریڈم ہے اس کو کرب کرنے کے حوالے سے یوز کیے جا سکتے ہیں، جن کے اندر پوٹینشیل ہے کہ جب بھی گورنمنٹ چاہے ان کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. انفیکٹ یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ لاز نہیں ہونے چاہیے، ایشوز لا کی اپلیکیشن کا ہے، ایشوز ان کے پیچھے اس مینزریا کا ہے، اس انٹینٹ کا ہے جن کے تحت ان لاز کو پروملگیٹ کیا جاتا ہے، جن کے تحت ان لاز کو ان کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اپلیکیشنز کبھی بھی کسی یونیفارم پالیسی کے تحت نہیں رہی ہیں مختلف ٹائمز کے اندر، وہ مختلف گورنمنٹس کی اپنی وشز تھی جو شاید پوری نہیں ہو پا رہی تھی بیکاز آف دا کائنڈ آف کرٹیسزم اینڈ میڈیا. تو اس کی وجہ سے ان کو مختلف ادوار کے اندر، مختلف ٹائمز کے اندر ان کو اپلائی کیا جاتا رہا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم آج کی ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.